بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت گرما گرمی والا دن، اور اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس اس مقام کے اوپر آ چکی ہے جس کو ہم آر یا پار اردو میں کہتے ہیں، یا سر دھڑ کی بازی لگا دینا، یا سر دھڑ بازی لگ چکی ہے، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ پنجابی میں جو میننگ فل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں آتا دا مقام، یا آپ پہ نہیں یا گاہ کے نہیں، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب حالات کو اس لیول کے اوپر لے آئے ہیں کہ جب یا تو سر پاکستان کی فوج رہے گی یا پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست رہے گی۔ دوسری کوئی گنجائش، کوئی راستہ مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا تھا ایک بار، جنرل فیض حمید صاحب کا انہی کے ساتھ لیا تھا ایک بار، پھر عرفان ملک صاحب کا نام لیا تھا انہوں نے کہا نام نہیں لیا تھا انہوں نے، یہ بعد میں وہ نام نہیں لیا تھا، تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں جو ہے مریم جو نواز ہیں ان کو سمیش کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ والا نام لیا تھا، یہ ذکر کیا تھا مریم کا، تو انہوں نے نام کو نہیں لیا تھا، انہوں نے صرف کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ یہ آپ معاملات کو دیکھیں۔ تو عمران خان صاحب اگر تو کوئی سیاسی معاملہ ہوتا، کوئی سیاسی حمایت کا، سیاسی کوئی پولیٹیکل رول کا، تو پاکستان کی فوج ہمیشہ اس طرح کا رول پلے کرتی آئی ہے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو وہ قابل قبول ہو سکتی تھی بات، لیکن وہ بھی ایک حد تک ظاہر ہے کہ وہ ایک پولیٹیشین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کہ پاکستان کی فوج کی مقدس گائے ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اتنا متنازع بنا دیں گے تو اس کا پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اس کو قوم کی جو مسلمہ حمایت درکار ہوتی ہے، وہ آپ ایک بطور پولیٹیکل پارٹی وہ حمایت اس سے ایک طرح سے چھین رہے ہوتے ہیں یا اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے؟ اپنے کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے، کوئی اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، جس کا اشارہ شہباز شریف صاحب نے بھی کیا، اور جس کی بات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہی۔ اور یہ اچانک سے جو کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے تو وہ ڈرٹی ہیری کہا کرتے تھے، یوں کر کے بات کر دیا کرتے تھے، مقدمہ درج کروانے کی بھی انہوں نے کوشش کی جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو چل رہا تھا کام، لیکن اب اچانک سے ایک دم سے ان کی گفتگو میں تیزی آئی ہے، نام لے کے انہوں نے اس طرح کے بے بنیاد الزامات، بے بنیاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پنجاب میں حکومت تھی، 100 طریقے ہو سکتے تھے کہ یہ کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ لانچ کر دیتے، کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو تھی وہ بنا دیتے، کوئی جوڈیشل انکوائری، چونکہ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کروانا، کچھ اس طرح کا کام کر سکتے تھے۔ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ کر سکتے تھے، لکھ سکتے تھے کہ آپ اس معاملے کی جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کیجیے۔ میں نے جس طرح عرض کی کہ کئی راستے نکل سکتے تھے، لیکن کوئی راستہ نہیں نکالا گیا، صرف سیاسی جو تھی بیان بازی کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور سٹیک پہ کیا لگایا گیا؟ پاکستان کی فوج کے پیچھے، جو پاکستان کی قوم کی، دنیا کی ہر فوج کے پیچھے جو اصل پاور ہوتی ہے، جو بندوق، جس کے پاس بندوق کے پیچھے کی جو پاور ہوتی ہے وہ اخلاق کی پاور ہوتی ہے نا جی، اخلاقی پاور ہوتی ہے، اور وہ قوم کی دین ہوتی ہے۔ اگر قوم پیچھے کھڑی ہے تو بندوق چلے گی، اگر قوم پیچھے نہیں کھڑی تو فوجی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ حوصلہ توڑنے والی بات تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اچانک سے فیصل نصیر صاحب کا نام لے کے یہ گردان کیوں شروع کر دی ہے کہ جی مجھ پہ 2-3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور فیصل نصیر صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر ایویڈنس ہوتی تو یہ یقین مانیں یہ اس سے چوکتے نہ۔ اگر مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا، تھانہ وزیر آباد میں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی، تو کوئی 100 طریقے ہو سکتے تھے، جوڈیشل انکوائری کروا سکتے تھے، کوئی پارلیمانی کمیٹی بنا سکتے تھے، کوئی ایویڈنس پروڈیوس کر سکتے تھے، سامنے لا سکتے تھے قوم کے، لیکن نہیں تھی نہیں، اس لیے سامنے آئی نہیں۔ تو پھر وجہ کیا بن رہی ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ آج جو آئی ایس پی آر ہے اس نے بھی ان کی، شہباز شریف صاحب نے جو کہا، عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کہا، فواد چوہدری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے، اور جو کہہ لیں کہ
ISPR کے اور کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کے جو ہے اقدامات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ISPR نے حیران کن پریس ریلیز جاری کی ہے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ میں کوئی آفیسر ملوث ہیں تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالا تر ہیں. ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. بات بڑی زبردست ہے فواد چوہی صاحب کی. پاکستان کے قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، لیکن اور سر اگر فرض کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی قانون سے اپنے آپ کو بالا تر محسوس کر بھی رہا ہے تو پھر آپ اپنی تو نیت کو، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے، نیت صاف ہے، تو آپ اسٹیبلش کر دیں جو میں نے طریقہ بتایا اسٹیبلش کرنے کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ گفتگو ہوتی رہے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک دم سے مطلب ان کے اوپر جو ہوا ہے نا، پہلے قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی. وہی جو کل میں نے بات کی تھی کہ ان کے پاس رپورٹ ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ پیچھے ہوتا کیا تھا. یہ خود کرواتے رہے ہیں لوگوں کو زہر دلوانے کی کوشش، اور ویسے بھی وہ کرونا کے ذریعے تو پتہ نہیں کون کون کے ذریعے لوگوں کی اسیسینیشن کرنا. تو ان کے ساتھ ان کو سب پتہ ہے، کھیل یہ سارے جانتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے، کیونکہ ان کے اوپر جو آخری اگر ان کے بقول کوشش ہوئی تھی زہر دینے کی، وہ تو شوکت خانم میں ہوئی تھی جب یہ ایڈمٹ تھے وہاں پر. اس کے بعد تو یہ شوکت خانم نہیں گئے. تو اگر وہاں یعنی پہلے وزیر آباد پہ حملہ ہوا، وہاں پر ناکامی ہوئی، تو پھر زہر دینے کی کوشش، وہ ڈرپ میں انجیکٹ کرنے کی جو کوشش ہوئی تھی، یہ جن دنوں ایڈمٹ تھے اور اس کو بھی 6 مہینے گزرے ہیں. تو 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد ان کو اچانک اتنا فیصل نصیر تیز کیوں آ گیا؟ اتنی ان کو کیا کالی پڑ گئی ہے؟ سر اس کے پیچھے لاجک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی پوری سیاست جو ہے وہ سازشوں کے اوپر کہہ لیں یا بندوبست کے اوپر منحصر ہے. کہ یہ ان کا آنا، ان کا پہلی بات ہے کہ پارٹی کا ان کو بوم ملنا، یہ کیانی صاحب اور شجاع پاشا صاحب کا فیصلہ تھا. اور ان کے بعد جو ہے ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی آبیاری کی، اور پھر پارٹی جب کھڑی ہو گئی، پھر ان کو حکومت دلانے کے لیے 2 پارٹیوں کو، میرا مطلب ہے کہ آبسلیٹ کر دیا گیا، بیڑا غرق کر دیا گیا. اچھا، تو پھر جناب وہ پرنامہ شنامہ، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح کیا کیا کچھ ہوا. پھر جناب سپورٹ تھی کہ مطلب حکومت میں پارٹی بھی کسی نے کھڑی کر کے دی. وہ جو قائرہ صاحب بات کرتے ہیں، پارٹی کسی نے کھڑی کر دی. پھر جناب حکومت کوئی حکومت میں لے آیا، پھر کوئی حکومت چلاتا رہا، پھر حکومت ان کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے گر گئی، اور پھر انہوں نے باقی حکومتیں جو ہیں وہ بھی ان کے کہنے کے اوپر توڑ دی. تو یہ ان کی کل سیاست ہے. اور یہ پھر جو اپنے بل بوتے کے اوپر انہوں نے جو سیاست کی کہ جی کہ پہلے میں آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لوں، وہ نہیں لگ سکا. اب میں آرمی چیف جو دوسرا لگ رہا ہے اس کا راستہ روک لوں، وہ نہیں ہو سکا. میں الیکشن لے لوں، وہ نہیں ہو سکے. بندیال کے جانے سے پہلے الیکشن لے لوں، وہ بھی کام جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک بار پھر کچھ عہدوں کی تبدیلی ہو رہی ہے اور ان کو موت پڑ رہی ہے. سوری ٹو سے، میں معافی چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، ان کو یہ لفظ جو ہے وہ بہت برا لگا ہوگا، لیکن میرے پاس اس سے بہتر اور کم جو ہے وہ شدت والا لفظ اور کوئی نہیں ہے. کہ یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ 2-4 مہینے مزید گزر گئے، مطلب یہ کون سا مہینہ جی؟ جون 1، جولائی 2، اگست 3، ستمبر. جون، جولائی، اگست، ستمبر، 4 مہینے. سر 4 مہینے گزر گئے تو کام خراب ہوئے نا. اب یہ کل ہم نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ والی بات کی تھی، آج صبح بھی ہلکے پھلکے انداز میں یہ والی بات کی تھی. کھل کے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی فوج کی تنظیم کا معاملہ ہے، پاکستان کی فوج کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، جس کی پاسداری عمران خان صاحب نہیں کر رہے. اب نہ چاروں چار، کیا کہتے ہیں، چاروں نہ چار اب اس بات کو کھولنا پڑ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کھول رہا، اور یہ بات پاکستان کی اعلیٰ جو ٹاپ براس ہے پاکستان کی فوج کی، وہ اور پاکستان کی سیاسی قیادت کی جو ٹاپ براس ہے، وہ اس عمران خان صاحب کی تکلیف کو بھی سمجھتی ہے اور ان کے ارادوں کو بھی سمجھتی ہے.
ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ والی بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ میں پاکستان کی فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا. دیکھیں کہ جب ڈسپلن کے نیچے کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن ڈسپلن جو ہے وہ اتنا جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے, اتنی روایت پکڑ چکا ہے پاکستان کی فوج کا ڈسپلن کہ کوئی چوں نہیں کرتا, سارے کام ہو جاتے ہیں. جو کمانڈ کا حکم ہوتا ہے, وہ جو انہوں نے بات کی تھی, یہ دنیا بھر کی جو ڈسپلنڈ آرمیز ہیں, فورسز, آرمی ہوتی ہی ڈسپلنڈ ہے. جن ممالک کی آرمی ڈسپلنڈ نہیں ہوتی وہ افغانستان جیسے ممالک ہوتے ہیں, یوگنڈا جیسے ہوتے ہیں, کینیا جیسے ہوتے ہیں, کہ جہاں پر وہ کرنل میجر جو ہے وہ مارشل لگاتا ہے, وہ چیف آف آرمی سٹاف کو معطل کر دیتا. یہ تماشے وہاں پر ہوتے ہیں. اور جو میچور سٹیٹس ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشن جڑ پکڑ چکے ہیں, اگرچہ ہمارے ہاں جو جڑ ایک پارلیمان جو ہے وہ پکڑ رہی ہے, وہاں پر ایک روایت پکڑ رہی ہے, اور زیادہ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہ ایک ہی ادارہ پاکستان کا جو ہے وہ جڑ پکڑا, اس کے پیچھے جو ہے وہ میں اس کی وکالت نہیں کر رہا, وہ ہے پاکستان کی فوج کا ادارہ. لیکن چلیں, ہے تو ہمارا ہی ادارہ, لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی میری اپنی ریزرویشنز ہیں. لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت گفتگو کرنے کا, تو لہٰذا میں اپنے موضوع کے اوپر رہتا ہوں. موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مسئلہ کیا ہے. جو سب سمجھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کی چال بازیاں بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن کوئی بات کھل کے نہیں کہہ پا رہا. صرف آج جو تھی پریس ریلیز انہوں نے جاری کی, جو ہے ISPR, وہ میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 4 حرفی پریس ریلیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد الزامات لگائے. حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. ویسے تو اوریجنلی انگریزی میں تھی, میں اس کی خبر جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جو متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے ہم کہتے ہیں, ISPR کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں اور جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں. من گھڑت اور بد نیتی پر مبنی الزام انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں. 1 سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی, یعنی کہ عمران خان صاحب کا, کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ سیاسی مقاصد کیا ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اگرچہ پاکستان کی فوج کی تنظیم کا معاملہ ہے, ڈسپلن کا معاملہ ہے, ان کی گریس کا معاملہ ہے, اس کے باوجود میں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیز سنسنی خیز پروپیگنڈا سے نشانہ بنایا جاتا ہے. ادارہ غلط اور بد نیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. کامران خان صاحب جو عمران خان صاحب کی وکالت کیا کرتے ہیں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے, وہ ان سے بھی نہیں رہا گیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی از رائٹلی کنسرنڈ اینڈ اینگری. Too long Imran Khan naming names, leveling malicious, unfounded charges against serving officers, including 2 successive COAs, yani Chief of Army Staff. This has now become cornerstone of his political campaign. Running this sort of campaign from closed doors of his لاہور ریزیڈنس ول نیور ییلڈ اینی رزلٹ. کہتے ہیں نا, کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے اس طرح کی جو ان کی کمپین ہے. نیشن کانٹ افورڈ فردر ربنگ آف سالٹ آن اٹس وانڈس. اٹ ان اینی کیس وین push come to shove, nation will protect the image of its army and IK's anti-campaign will face massive defeat. ٹھیک ہے جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں, یہ ان کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے, وہ بات جو آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کرے گا. میں بڑے محتاط الفاظ میں, بہت احتیاط کے ساتھ, ان کو لگ رہا ہے کہ ستمبر میں کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے, کچھ لوگوں نے ریٹائرڈ ہونا ہے, تقریباً 3 ستارہ جرنیلوں نے ریٹائر ہونا ہے, اور اس کے بعد نیچے سے میجر جنرل جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گے, اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اسٹرینتھ پکڑ جائیں گے. یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے. سر, چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, غلط انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ اگر فرض کریں کہ آج چیف آف آرمی سٹاف کوئی اول تو کی حکم دینا نے کی حکم دیں گے, کیا مطلب عمران خان صاحب کو کیا خطرہ ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان صاحب جو سمجھ رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کی چال بازیوں
کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے کسی طرح الیکشن ہو جائے۔ کیوں الیکشن ہو جائیں؟ کیونکہ پھر ستمبر کے بعد جو ہے وہ حافظ جی جڑے نے وہ تو جناب پھڑے نہیں جانے، وہ تو جناب بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کی ٹیم بن جائے گی۔ باجوہ صاحب نے تو اپنی ٹیم بنائی تھی نا، 12 پروموٹ کر کے میجر جنرل پوسٹنگز بھی کر گئے تھے بڑے۔ میں سر دیکھیں کہ یہ فوج ہماری ہے، تو عمران خان صاحب کو تو کوئی دید لحاظ نہیں ہے، نہ کوئی ان کو احساس ہے کہ یار اس فوج کو کا بیڑا غرق کر کے وہ کس کی خدمت کریں گے۔ پاکستان کی فوج کی ہسٹری، پاکستان کی فوج کا پولیٹیکل کردار کوئی قابل فخر نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا طریقہ ہے کہ ہم فوج کو توپ کے آگے کھڑا کر دیں؟ سر ہمیں یوں ہی چلنا ہے، اور یہ گریجولی ٹھیک ہونی ہے چیزیں، یہ بتدریج جو ہیں وہ خرابیاں ختم ہوں گی۔ یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل نہیں کک ماریں گے سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کی تو ٹھیک کرنے والی نیت بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو پاکستان کی فوج کو محض اس لیے ڈیمیج کر رہے ہیں کہ اگر ستمبر میں میں نہ ستمبر تک وزیر اعظم نہ بنا، الیکشن نہ ہوئے تو میں تو فارغ ہو گیا۔ کیوں فارغ ہو گیا بھائی؟ حافظ صاحب نے تھے 100 سال بیٹھے رہنا ہے؟ سوال ہے نا ایک سر، 3 سال، اچھا بڑی چھال مارو 6 سال، جو ایک ریت پکڑ چکی ہے پاکستان میں، لیکن امید ہے کہ یہ ریت جو ہے یہ کنٹینیو نہیں کرے گی، یہ ایکسٹینشن والی، اللہ کرے بالکل نہ کرے، لیکن کوئی کسی کی قسم نہیں دی جا سکتی، حالات پتہ نہیں کیا ہوں کیا نہ ہوں۔ ہاں میں بھی کہتے پھر یہ کہ نہیں انجنی انج ہوئے گا، انجنی انج ہوئے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے بہتر۔ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن خان صاحب فار گاڈ سیک آپ کر کے آ رہے ہیں؟ تو اگر خان صاحب یہی کرتے رہے جو وہ کر رہے ہیں تو سر پاکستان کی فوج کے پیچھے تو 2 3 4 5 13 پولیٹیکل پارٹیوں کی صورت میں تو پوری قوم کھڑی ہے ماں سوائے عمران خان صاحب کے۔ تو عمران خان صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں آپ خود حساب لگا لیں۔ تو فوج نے جنہوں نے اکھ کراتی کہ چک دیو کم، فوج کے جی اسی ٹاڈے پیچھے تسی چک دیو، تو پھر خان صاحب کتنے جاؤ گے؟ تو ذرا دھیرج سے چلیں مہاراج، کوئی قیامت نہیں آ گئی ابھی، بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، سلامتی دے، آپ کی بھی عمر پڑی ہے، پاکستان بھی یہیں ہے، وزیر اعظم آفس بھی یہیں ہے، کہیں پہ کوئی نہیں جا رہا، آپ آ جائیں گے۔ اگر آپ کے پیچھے عوام کی طاقت، اندھی طاقت کھڑی ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، کوئی جرنیل آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، جتنا مرضی طاقتور جرنیل ہو کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ لیکن سازشوں کے ذریعے آنا چھانا، سازشیں کرنا کہ ستمبر میں وہ 3 4 وہ اپنی مرضی دے جرنیل لا لے گا، پھر میں کی کراں گا، پھر تے میرا جناب کئی مکو ٹھپیا جانا ہے، اس طرح کے وہم و گمان ذہن سے نکالیں۔ یہ زہر قاتل ہیں آپ کے لیے، آپ کی سیاست کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آپ پاکستان کی ایک معروف پولیٹیکل پارٹی ہیں، کم از کم تیسری بڑی پارٹی ہیں، یعنی کہ چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، تو پھر پولیٹیکل پارٹی کی طرح چلیں۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹیں کھڑی ہیں ان کو تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دور کریں، سازشیں تو نہ کریں یار، ٹینشن ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔